اور وہ صفت کیا تھی؟ تو پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ دو باتیں کہی نا حضور نے، تو سوچنے کی چیز ہے۔ جب حضور خود موجود ہیں تو پھر صحابہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور خود موجود ہے بنفس نفیس اس وقت دنیا میں، تو آپ کہہ دیتے کہ جو میرے طریقے پہ ہوگا بس وہی، لیکن نہیں، ساتھ میں صحابہ کو بھی شامل فرمایا اور کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو جو حضور کا طریقہ ہوا وہ ہوا سنت، جو حضور کا طریقہ ہوا وہ کیا ہوا؟ سنت، اور جو اس پہ عمل کرے وہ ہوا اہل سنت۔ صحیح ہوا نا؟ جو بھی حضور کا طریقہ ہے وہ ہے سنت، اور جو اس سنت کو سینے سے لگا لے وہ ہوا اہل سنت۔ لیکن صرف سنت ہی نہ دیکھو، اتنے پہ مطمئن نہ ہو جاؤ، یہ بھی صبح قیامت تک دیکھنا کہ جماعت کس طرف ہے۔ صحابہ کو انکلوڈ کر کے رسول اللہ نے یہ ذہن دیا ہے کہ جماعت بھی دیکھنا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس طرف ہے، مسلمانوں کی جماعت کدھر ہے۔ تو جو رسول کے طریقے پر ہوا وہ اہل سنت، اور جو صحابہ کی جماعت کے طریقے پر ہوا وہ والجماعت۔ یہاں سے ایک نتیجہ یہ نکال لیجیے آپ کہ صبح قیامت تک اگر آپ کو صحیح دین سمجھنا ہے اور پانا ہے تو ایک اس کا سورس ہمارے لیے ہوگا رسول اللہ کی احادیث اور سنت، اور دوسرے مسلمانوں کا اجماع اور مسلمانوں کی جماعت۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو جماعت سے ہٹا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج لوگوں کو خمار ہو گیا ہے اس قسم کا کہ بس دکھایا حدیث، حدیث کس درجے کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس موقع کی ہے، کوئی اس پر بحث نہیں ہو رہی۔ صرف حدیث نہیں دیکھی جائے گی، حدیث کے ساتھ ساتھ یہ جو 1400 سالوں کا توارث ہے اس کا اجماع بھی دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کدھر گئی ہے۔ تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بلا وجہ شہرت دی جائے، بس اتنا بتاؤں گا آپ سے کہ کبھی بھی کسی بھی طریقے کو عمل کریں تو ان 1400 سالوں میں جماعت بھی دیکھیں کہ جماعت کدھر گئی ہے، امت کی اکثریت کدھر گئی ہے۔ اللہ رب العزت 1400 سال کے بعد ایک آدمی کو کھڑا کر کے بولے گا کہ صحیح دین تم نے سیکھا ہے اور 1400 سال والے سب غلط تھے، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ کس اعتبار سے؟ کہ میرے زمانے میں ہوائی جہاز ہے، تو میرے زمانے میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی ہو گئی ہے، نہیں، دینی اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے وہ کون؟ صحابہ کا زمانہ۔ پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے وہ کون؟ تابعین کا زمانہ۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ ان تین زمانے کی تو ضمانت لی رسول اللہ نے، خود رسول، صحابہ اور تابعین۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے کہ رسول اور صحابہ کا تو زمانہ ایک ہی ہو گیا، رسول اور صحابہ کا زمانہ تو ایک ہی ہو گیا، آگے تابعین کا زمانہ اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانے ایسے ہیں کہ دین سمجھنا ہو تو ان تین زمانوں میں جا کر دیکھو کہ ان لوگوں نے کیا سمجھا تھا، ان لوگوں نے کیا عمل کیا۔ ان تین زمانوں کا جو عمل دکھے سمجھ جائیے کہ قیامت تک اس سے بہتر کوئی سمجھ نہیں ہو سکتی ہے دین کی، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی ضمانت ہے نا کہ پھر جھوٹ پھیلے گا، پھر جھوٹ پھیلے گا، اور ان تین زمانوں کے بارے میں ضمانت دے دی حضور۔ اس لیے زیادہ ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑا کیجئے، جماعت کے ساتھ رہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو جماعت سے مت ہٹیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایک مصرع ہے نا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ آپ لاکھ سمجھ لیں قرآن کو اور حدیث کو، اگر آپ کے سینے میں ادب کا نور نہیں اترا تو آپ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ ابلیس کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ اس کو بھی سمجھ تھی۔ راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ بے ادب تھا، اس کو بے ادبی لے ڈوبے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی، یار
دین تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بڑا سے بڑا چور بھی ہو اگر مر جائے تو اس کا نام ادب سے لو. رسول اللہ تو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. گناہگار بھی مسلمان ہو اگر وہ مر جائے تو اس کا ذکر جب بھی کرو خیر سے کرو, برائی سے مت کرو. یا تو چپ رہو, اور اگر اس کا ذکر ہی کرنا ہے تو خیر سے کرو, بھلائی سے کرو, اس لیے کہ اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہو چکا ہے. اب تم اپنی زبان خراب نہ کرو, اسے برا نہ کہو. جب بھی کسی مرنے والے کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ. یہ کون سا لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں امت اپنا مقتدا مانتی ہے, جن کی دین فہمی پر امت کا اجماع ہو, آج لوگ ان کے خلاف زبان تان دراز کر رہے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین سمجھا. تو بڑوں کے خلاف اگر زبان کھل رہی ہے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو بھائی. اس لیے کبھی بھی اس چکر میں نہیں رہیے گا. آپ کو جس کو ماننا مانیے, لیکن بے ادبی مت کیجیے گا. بے ادبی اگر آپ نے کی تو آپ گئے. تو جن کو دنیا مانتی ہے کہ یہ مستند ائمہ تھے, یہ علماء سلف تھے, ان کے خلاف زبان کھل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں ناراض ہے. تو پناہ مانگا کیجیے ایسی دین فہمی سے, دین کی ایسی سمجھ سے اللہ کی پناہ مانگیے کہ ہم نے دین ایسا سمجھا کہ بڑوں کے خلاف زبان کھلنے لگ گئے. اس سے پناہ مانگیے کہ اللہ ہم کو ایسی سمجھ نہ دے. ہم جاہل ہی رہیں لیکن کم سے کم مؤدب رہیں, بڑوں کا ذکر ادب کے ساتھ کریں, احترام کے ساتھ کریں. آپ کو نہیں اچھا لگتا تو چپ رہیے, زبان تان مت کھولیے, کسی کے خلاف گندی زبان استعمال مت کیجیے. تو آج جو نئے نئے لوگ دین سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں نا, وہ یہی کر رہے ہیں. ان ائمہ کے خلاف زبان کھل جا رہی ہے جن کے مقتدا ہونے پر امت کا اجماع, ان کے خلاف زبان کھل رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس موضوع پر. ویسے اتنا سمجھ لیجئے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہیے. 1400 سالہ توارث دیکھیے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا کوئی بھی عقیدہ, ہمارا کوئی بھی عمل اگر وہ توارث کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو خود چھوڑ دیں گے. لیکن اگر وہ توارث ہے, یہ 1400 سالوں کا سلسلہ ہے, حضرت نے بتا دیا نا کہ شکل اگر بدل جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا, اصل موجود ہونی چاہیے. شکل بدل جائے تو کیا ہوگا, اصل موجود. ہم لباس پہنتے ہیں تو کیا وہی پہنتے ہیں جو رسول اللہ نے پہنا ہے؟ نہیں, شکل بدلی ہے لیکن اصل تو موجود ہے نا, اصل موجود ہے, پہن کر ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. خیر, اب آ جائیے جو موضوع میں نے منتخب کیا اس پر چند باتیں آپ سے عرض کروں. آج کا موضوع ہمارا کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. ہم بحیثیت امتی اگر رسول اللہ سے وہ رشتہ قائم کرنا چاہیں جو اللہ کو مطلوب ہے تو کیا کرنا ہوگا. سمجھ لیجئے کیا موضوع ہوا. امتی ہونے کی حیثیت سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے رشتہ بنا لیں. وہ رشتہ جو ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے ضروری تو نہیں کہ اللہ اسے قبول ہی فرما لے, لیکن جو اللہ نے بتایا ایسے بناؤ, اگر ہم نے ویسا بنا لیا تو مقبول ہو گئے کہ نہیں, اس لیے کہ اللہ نے جو بتایا تھا ہم نے وہ کیا. تو بحیثیت امتی ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, اللہ نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے, ہم آج اس کو سمجھیں. بات سمجھ میں آ گئی نا اتنی؟ اچھا جی, لیکن ذرا پیچھے سے چلیے. قرآن کی آیت ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. حضرت موسیٰ کی یہ بات ہے. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ اور پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا کر لیا, شرک میں مبتلا ہو گئے. واپس آئے تو دیکھا قوم بچڑا پوج رہی ہے, شرک میں مبتلا ہو گئی. حضرت موسیٰ سخت ناراض ہوئے, میٹنگ کال کیا. میٹنگ میں طے ہوا کہ جس قبیلے والوں نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا ہے اس قبیلے کا سردار ہی ان لوگوں کو قتل کرے. چنانچہ ہزاروں لوگ قتل بھی کیے گئے جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے. پھر بھی حضرت موسیٰ کو تسلی نہ ہوئی, پھر اپنی قوم کو لے کر اور سرداروں کو لے کر پھر کوہ طور پہ گئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہ پروردگار جو غلطی کر دی ہے میری قوم نے تو اسے معاف فرما دو. تو جب پھر دوبارہ گئے کوہ طور پہ تو اس بات کا یہ منظر کشی اس موقع کی گئی قرآن کے اندر کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ.
اے پروردگار غلطی تو ہو گئی ہماری قوم سے لیکن ہم نے رجوع کر لیا، تیری بارگاہ میں پلٹ آئے، تو اب دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ یہ حضرت موسیٰ نے کہا۔ اب اللہ نے جواب میں کیا کہا وہ سنیے، قال عذابی یصیب بہ من نشاء، اللہ نے کہا موسیٰ میں جسے چاہوں گا میرا عذاب تو اسے پہنچ کے رہے گا، یعنی میری مشیت نے جس کو چاہ لیا کہ اسے عذاب دوں گا تو دوں گا، اسے عذاب پہنچ کے رہے گا۔ اور پھر آگے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ میری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہر شے پہ، لیکن مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر شے پہ رحمت ہے وہ عام رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت اور ایک خاص رحمت۔ عام رحمت تو ہر شے پہ ہے، کافر پہ بھی ہے، مشرک پہ بھی ہے، مومن پہ بھی ہے، سب پہ ہے کہ نہیں؟ کافر پہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ جو صبح سے شام تک اس کا انکار کرتا ہے اس کو روزی کون دے گا؟ گنیش جی، اللہ ہی نہ دیتا ہے اس کو بھی روزی، بھلے وہ خدا نہیں مانتا اسے، رب نہیں مانتا اسے، مگر اللہ رب العزت اسے رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ اسے شفا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یہ اس کی عام رحمت ہے جو ہر شے پہ، ہر بندے پہ۔ لیکن ایک اس کی خاص رحمت ہے، تو اللہ فرماتا عام رحمت تو سب پہ ہے لیکن میری یہ خاص رحمت ہے جسے سب کو نہیں دوں گا۔ کسے دوں گا وہ خاص رحمت؟ یہ دیکھیے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ سے، اور حضرت موسیٰ کے کتنے زمانے کے بعد حضور آئے، 500 سال تو حضرت عیسیٰ کے بعد گزر گئے تھے نا، یہ تو حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے میری عام رحمت سب کے لیے لیکن ایک خاص رحمت ہے، وہ ہر کسی کو نہیں دوں گا، ان لوگوں کو دوں گا جو میرے آخری رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے، جو میرا آخری نبی آنے والا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، میں وہ خاص رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو متقی ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، اور جو پیروی کرنے والے ہوں گے اس آخری نبی اور رسول کی جو امی ہوں گے۔ وہ آخری نبی اور رسول جو امی ہوں گے وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت فرما رہا ہے کہ میں اپنی خاص رحمت، اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کے حصے میں رکھے گا، کیونکہ ہم لوگ اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن صرف ایمان ہی سے کام نہیں چلے گا، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی بھی کرنے والے ہوں گے۔ اگر پیروی سے روگردانی کی تو اس رحمت خاص کے حقدار نہیں ہوئی۔ اس رحمت خاص کے حقدار بننے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیروی بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اب ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ابھی اس وقت، جس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت دنیا میں ہیں، ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس آخری نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کی شانیں تو توریت میں بھی لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور تم جانتے ہو۔ اگر محبت کی نظر سے دیکھو اور تعصب کی آئینہ اتار کے دیکھو تو اس آخری نبی کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی۔ اب پھر اس نبی کی شان اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ تو کہتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اور کیا شان بیان کی؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال فرمائیں گے اور گندی اور خبیث چیزیں لوگوں کے لیے حرام فرمائیں گے۔ اب علماء کی موجودگی میں ان کی اجازت سے بات عرض کر دوں، شریعت ہے کیا؟ حلال اور حرام کا نام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ حلال اور حرام کا نام ہے۔ کیسے گمراہ اور بے دین لوگ ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا اختیار دیا ہے
کہ جو شریعت ہے، جو حلال و حرام کا مجموعہ ہے، اس نبی کو یہ اختیار ہے کہ یہ جسے چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام کر دے۔ اب اس سے بڑے اختیار کی اور ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جسے کہہ دیں یہ حلال ہے، صبح قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ وہ جس پر مہر لگا دیں، اللہ بھی ان کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ بھی ان کے، اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جو حضور کہہ دیں یہ حلال ہے، اللہ رب العزت کہتا وہی حلال ہے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں یہ حرام ہے، اللہ کہتا وہی حرام ہے۔ تو اس سے بڑا اختیار اور کیا ہوگا کہ شریعت حلال و حرام کا نام ہے، اور اس شریعت کا سارا اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ حلال ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ حرام ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اختیار دیا کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میرا حبیب جس چیز کو حلال کرے وہ پاکیزہ ہی ہوگی، وہ خبیث اور گندی اور نجس نہیں ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو حرام کر دے وہ طیب نہیں ہو سکتی ہے، جسے مصطفیٰ نے حرام کر دیا سمجھ لینا کہ وہ خبیث ہی ہوگی، وہ گندی ہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کیا شان بیان کی؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر اس نبی کے آنے سے پہلے جو ان کے کندھوں پر بلا وجہ کا بوجھ ہوگا نا، وہ نبی اتار کے پھینک دے گا، بوجھ سے آزاد کر دے گا، مکتی دلا دے گا۔ وہ کیسے؟ دو مثال یا تین مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے پہلے کی امتوں میں کیا تھا کہ کپڑے میں اگر نجاست لگ گئی تو کاٹ کے پھینک دو، دھلنے سے پاک نہیں ہوگا۔ جتنے حصے میں نجاست لگی تو پہلے کی شریعت، حضور کے آنے سے پہلے کی جو شریعت تھی اس کا قانون کیا تھا کہ جتنے حصے میں نجاست لگی اس کو کاٹ کے الگ کرو۔ تو یہ بوجھ تھا کہ نہیں؟ بولیے، دولہا بابو کو آپ 25,000 کی شیروانی پہنا کے نکلا ہے اور کتے نے پیشاب کر دیا، یہ بچے ہی نے پیشاب کر دیا جس کو گود میں بٹھائے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو جس کو گود میں بٹھا کے چلتے تھے، شہبالہ، ہاں، اس نے پیشاب کر دیا، اب تو شیروانی گئی، بوجھ تھا کہ نہیں؟ یہ کاٹ کے پھینکو اتنے حصے۔ پیغمبر آئے، اس بوجھ کو ان لوگوں کے کاندھے سے اتار کے پھینک دیا اور کہا آج سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی بھی نجاست لگ جائے پانی سے دھل دو وہ پاک ہو جائے گا۔ بوجھ اتار کے پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ اچھا جی، اور سنیے، پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت وہی ہوگی جس جگہ کو تم نے عبادت کے لیے مخصوص کیا، جو معبد کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ معبد کے معنی ہوتے ہیں عبادت کی جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد، مسجد کا معنی کیا ہوا؟ سجدے کی جگہ، مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، ایسے اس زمانے میں معبد کہلاتا تھا، عبادت کی جگہ۔ تو اس زمانے میں جو جگہ ہوتی تھی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا اس کو معبد کہتے تھے۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو صرف معبد میں ہی کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ اگر وہی قانون آج بھی رہتا تو مشکل ہوتی کہ نہیں؟ آپ کا کھیت آپ کی مسجد سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ، اور آپ گئے 10 بجے کھیت، پھر بھاگے چلے آ رہے ہیں 12:30 بجے نماز پڑھنا ہے بھائی 4 کلومیٹر، پھر آئے نماز پڑھی، آپ نے کھانا کھایا، پھر بھاگتے، اور پھر پہنچے ہی نہیں کہ پھر عصر کا وقت، پھر بھاگتے واپس آئیے، یعنی آنے جانے کا چکر ہی لگا رہتا کہ کھیت جوتتے، آنے جانے کا ہی چکر لگا رہتا نا اگر کوئی واقعی نمازی ہوتا تو، چونکہ قانون تھا کہ معبد میں ہی نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی آئے تو یہ بوجھ اتار کے پھینک دیا اور اپنی امت کے لیے یہ آسانی دے دی کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، کھیت میں ہو وہیں مصلی بچھاؤ، وہیں سے نماز پڑھو، تمہاری نماز وہیں سے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ دکان میں ہو، تجارت کر رہے ہو، مسجد آنے میں دشواری ہے، دور ہے، نہیں آ سکتے ہو، وہیں نماز پڑھو، چھوڑو نہیں، وہیں پڑھو، ہے یا نہیں ہے؟ بوجھ اتار کے پھینک دیا کہ نہیں؟ اچھا ایک مثال اور لے لیجیے، پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ ناپاک ہو گئے تو غسل کرو، پانی نہیں ہے تو ڈھونڈو، جاؤ مرتے رہو، نہیں تو جب تک نہیں نہاؤ گے ناپاکے رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے عبادت کرنے کے لیے، پانی چاہیے،
ہمارے لیے بھی ہے نا، ناپاک ہو گیا تو غسل کرو، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے بوجھ اتار دیا کہ نہیں اتار دیا؟ اور کیسا بوجھ اتارا، دیکھیے ذرا شان دیکھیے آپ، کیسا بوجھ وہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی حضرت کہ شفیع عالم صاحب قبلہ کے حضور کی موجودگی سے مکہ افضل ہوا، موجود ہے تو مکہ افضل، مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل۔ حضور کی اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ حضور کے قدم ناز کی ہی برکت ہے۔ مٹی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو آپ کو کراہیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کے نکلے اور مٹی لگ گئی، جھاڑتے ہیں اس کو۔ یہ رسول اللہ کے قدم کی برکت ہے، اس سرزمین پر رسول اللہ کے قدم پڑ گئے تو بوجھ بھی اتار کے پھینکا اور مٹی کو متبرک بنا دیا کہ کوئی ناپاک ہے اور اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو مجبور نہیں ہے وہ آئے اس مٹی سے تیمم کر لے، وہ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گا جیسے پانی سے نہانے والے۔ تو یہ بوجھ اتار کے پھینک دیا کہ نہیں رسول اللہ نے؟ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، وضو کے لیے بھی تیمم کر لو، غسل بھی اگر فرض ہے اور پانی میسر نہیں ہے یا پانی ہے بیمار ہیں آپ، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے سر سے نہیں نہا سکتے ہو، ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول نے بوجھ اتار کے پھینک دیا ہے۔ اس پیغمبر کا احسان ہے کہ بوجھ اتار کے پھینک دیا، اور مٹی پہ ہاتھ مارو، ملو چہرے پہ، جس مٹی سے ابھی کراہیت ہو رہی تھی وہی مٹی چہرے پہ مل لو، ایسے پاک ہو جاؤ، چہرے پہ ملو، ہاتھ پہ ملو، ہو گئے پاک۔ جو طریقہ وضو کے تیمم کا وہی طریقہ غسل کے بھی تیمم کا، بس نیت الگ ہونی چاہیے، وضو کے لیے، وضو کے تیمم کے لیے الگ نیت اور غسل کے تیمم کے لیے الگ نیت، بس یہ بوجھ اتار کے پھینک دیا کریں۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میرا تو جی بہت چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کو لازم کر دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں امت کے اوپر لازم کر دوں، مگر اس کے باوجود نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تمہارے اوپر بوجھ نہ ہو جائے۔ حضور کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں پہ کوئی چیز بوجھ بن جائے۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، کہاں مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل چھوڑا ہی نہیں ہے رسول اللہ نے، جتنی مشکلات تھی سب کو تو اٹھا کے پھینک دیا اور آسان بنا کے دیا ہمیں اور آپ کو بھی۔ دیکھیں تراویح کی نماز فرض نہیں ہے نا، سنت ہے نا، سنت ہے تراویح کی نماز، حضور نے پڑھی تو صحابہ کو اتنا شوق ہوا کہ صحابہ بھیڑ لگا دیے مسجد میں، دوسرے دن ایک دم بھیڑ لگ گئی کہ حضور نکلے ہی نہیں اپنے کمرے سے، صحابہ انتظار میں بیٹھے کہ اب رسول اللہ آئیں گے، اب رسول اللہ آئیں گے، اب رسول اللہ آئیں گے، مگر نکلے ہی نہیں اپنے حجرے سے، اور بھیڑ لگ گئی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ صبح کو رسول اللہ آئے فجر اور نماز کے بعد کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری موجودگی سے میں بے خبر تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو، میں سب دیکھ رہا تھا، مجھے خبر تھا، خبر تھی کہ تم یہاں موجود ہو۔ تمہارا یہ ذوق اور تمہارا یہ شوق دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے، اللہ فرض کر دے گا تو تمہارے اوپر مشقت پڑ جائے گی، بوجھ پڑ جائے گی، تو تمہیں بوجھ سے بچانے کے لیے میں نہیں نکلا، کہ میں نہیں نکلوں گا اللہ فرض نہیں کرے گا، تو تمہارا شوق دیکھ کر کے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں نکلوں گا تو اللہ فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ بات سمجھ آئی نا کہ رسول اللہ نے کوئی چیز مشکل ہمارے اوپر ڈالی نہیں، ہر چیز آسان کر کے دیا، ہر چیز۔ حتیٰ کہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، قرآن شریف کے حافظ مل جاتے ہیں نا آپ کو، اب تو 8 سال کے بچے بھی حافظ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں اب تو 8 سال کے بھی ہو جا رہے ہیں، 9 سال، میں خود 9 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ بہت بڑا تیر مارے ہیں، اب تو 8 سال میں ہو جاتے ہیں، اب تو 8 سال کے بھی ہو جا رہے ہیں بچے حافظ۔ یہ آسانی کہاں سے آئی ہے؟ اس پر غور کیجیے آپ، یہ بھی آسانی رسول کا صدقہ ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کیا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی زبان سے جاری ہو گئی، یہ آپ کی زبان سے جاری ہونے کی برکت ہے کہ آپ کی امت کا 8 سال کا بچہ بھی اب اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، تو یہ آسانی دی رسول اللہ ہے۔
اتنی شانیں سمجھ گئے؟ اب آئیے وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا رسول سے، یہی بات بتایا تھا نا، اسی کو آج سمجھنا ہے کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ بتا رہا ترتیب کے ساتھ، کہتا ہے اللہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو جو بھی اس رسول سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیں وہ چار چیزوں اور چار طرح سے اس رسول سے تعلق قائم کریں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز ایمان۔ امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس نبی پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلی چیز۔ کیا ایمان لانا ہوگا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور بولیے صرف رسول نہیں، آخری رسول ہیں۔ جی موجودہ زمانے میں یہ بھی فتنہ بہت تیزی سے اٹھ رہا ہے، ختم نبوت کی فصیل میں لوگ نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب بھی کہنا ہو کہ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی نہ کچھ بھی، آخری نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ ایمان۔ لیکن کیسا ایمان؟ خالی اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہیں، ایمان اپنے لوازمات کے ساتھ، جس کو اعلیٰ حضرت کی 4 لائن میں اگر سمجھا سکوں تو سمجھاؤں آپ کو۔ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، یہ انسان ہی انسان، کوئی انسان نہیں ہے۔ آدم سے لے کر صبح قیامت تک 1,24,000 انبیاء بھی ان کی طرح نہیں ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے وہ بھی ان کی طرح نہیں ہیں۔ ہم نے جیسے میں خود بے مثال ہوں، ہم نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا۔ بن چکی جب تیری تصویر جمیل، شغل تصویر گری چھوڑ دیا، اور کہہ کے اکملت لکم دینکم فخر کے ساتھ دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی صورت بنا کے قلم ہی توڑ دیا، جاؤ اب دوسری ہمیں بنانا ہی نہیں۔ تو انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ جب 1,24,000 ان کے جیسے نہیں ہوئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری کیا بساط ہے؟ انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ اور اگلی 2 لائن کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو کوئی اگر رشتہ قائم کرنا چاہے اس کی بنیاد ایمان ہے، اس نبی پر ایمان لاؤ، لیکن صرف زبانی اور کلامی نہیں۔ ہم نے تو کہہ دیا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، نہیں، اس کے لوازمات کے ساتھ پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جن شانوں کا حامل بنایا ہے ان شانوں کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان لے۔ اگر نہ تسلیم کیا یا اس میں کہیں سے کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی، کوئی عیب نکالنے کی کوشش کی، تو یہ ایمان مردود ہے، تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ ایک شخص نے، نام لیے بغیر ذکر کروں میں، کہ وہ اپنی بدعقیدگی سے تائب ہوا، مناظرہ ہونے والا تھا، مناظرہ اہل سنت سے کہ رسول کو علم غیب تھا کہ نہیں، اسی بات میں مناظرہ ہونے والا تھا۔ صبح کو اس نے توبہ کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے، توبہ کر لیا۔ کیوں توبہ کیا؟ یار رات بھر جو میں نے محنت کی ہے وہ کس بات پہ محنت ہے؟ میں یہ تلاشتا رہا کہ رسول کو یہ پتا ہے کہ نہیں ہے، یہ پتا ہے کہ نہیں ہے، یہ پتا ہے کہ نہیں، یعنی رسول میں کمی تلاشتا رہا نا، میں رسول میں کمی تلاشتا رہا۔ تو میں کیسا امتی ہوں اور میرا کیسا ایمان نبی پر کہ رات بھر میں کتابیں پلٹ پلٹ کر کے یہ دیکھتا رہا کہ رسول میں کمی کیا۔ تو ہم سے بہتر تو وہ ہے نا جو رات بھر اس پر محنت کرتا رہا کہ رسول میں اور کیا خوبی ہے، اور کیا خوبی ہے، اور کیا فضل ہے، اور کیا کمال ہے۔ تو ایمان اس کے لوازمات کے ساتھ، یہ سمجھ گئے نا پہلی چیز۔ اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا چونکہ اور بھی چیزیں ہیں نا، اس کو بھی سمجھانا ہے، وقت بھی کم ہے۔ تو پہلی چیز سمجھ گئے ایمان۔
اختر شیرانی کی ایک غزل یاد آ گئی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ مسند نشین عالم امکان تمہیں تو ہو. یا رسول اللہ مسند نشین عالم امکان تمہیں تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزاں تمہیں تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تمہیں تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو. اور اصل جس شعر کو سنانے کے لیے حضرت مولانا عرفان صاحب جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں. یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو. اختر کو بے نوائی یہ دنیا کی فکر کیا، ساما تراز بے سر و ساما تمہیں تو ہو. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ ایمان. یاد رکھیے گا نا، ایمان اپنے پورے لوازمات کے ساتھ. اب آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کے فوراً بعد دیکھیے اللہ کیا بیان کر رہا. فوراً بعد ایمان کے، آگے کی چیزیں بعد میں آ رہی ہیں، لیکن ایمان سے جو لگی ہوئی جو چیز ہے جو بالکل متصل ہے وہ کیا ہے؟ وَعَزَّرُوا. رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو امتی والا اپنے نبی سے تو ایمان لاؤ، اور ایمان کے بعد اس نبی کی تعظیم بجا لاؤ. ایمان سے جو چیز متصل ہے وہ تعظیم ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے اس تعظیم کی کوئی حد بھی نہیں ہے. یہ جو گدھا کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ سے ملا دینا، تو میں کہتا ہوں ہم تو اللہ سے نہیں ملاتے مگر تو ملا سے ضرور ملاتا ہے. ہم تو اللہ سے نہیں ملاتے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے عظیم اور سب سے بزرگ و برتر کوئی ہستی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی ہستی ہے. اللہ کے بعد ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. تو ہم نہیں ملاتے اللہ سے، لیکن تم اللہ سے ملاتے ضرور ہو. ہم اللہ سے نہیں ملاتے کبھی. تو تعظیم کے سلسلے میں کبھی اس چکر میں نہیں رہیے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی. نہیں، جتنی کر سکتے ہیں کیجئے، اور زمانے کے اصول و ضوابط کو لات مار کر تعظیم کیجئے. یہاں تعظیم میں زمانے کے اصول نہیں چلیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں قرآن سے، پوری تفصیل ہے. اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اچھا رسول سے تو کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ سے کیسے بڑھے گا؟ سوچئے بھئی، رسول سے تو آگے بڑھ سکتا ہے نا. حضور چل رہے ہوں، کوئی آگے چلا گیا، آگے بڑھ گیا نا. حضور نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا، کوئی کھانے لگ جائے، آگے بڑھ گیا نا. اچھا جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی حضور نے ابھی قربانی نہیں کی، دوسروں نے کر دی تو آگے بڑھ گئے. یہ موقع کسی پہ نازل ہوئی تو حضور نے ابھی اپنی قربانی نہیں کی اور دوسروں نے کر دی، اس پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ رسول سے کوئی آگے بڑھ جائے، اللہ سے کوئی ایسے کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ عقل میں آنے والی چیز ہے. بات اصل یہی ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن جب اللہ اس بات کو بیان کر رہا ہے تو یہ ذہن دے رہا ہے کہ رسول سے اگر آگے بڑھو گے تو صرف رسول سے آگے بڑھنا نہیں سمجھا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ میرا رسول روئے زمین پر میرا نمائندہ ہے جو مصطفیٰ سے آگے بڑھا، گویا وہ مجھ سے آگے بڑھا. اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. پھر آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، تعظیم سکھا رہا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا. یہ ہمیشہ خیال رہے، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. میں یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ہم لوگ اس کو بہت کمال سمجھتے ہیں کہ جو عین روضہ رسول کے پاس جا کر کے بلند آواز سے صلاۃ و سلام کرتے ہیں. یہ غلط ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو معلوم ہے
حضرت ابو بکر نے اتنا دھیرے بولنا شروع کیا، اتنا دھیرے بولنا شروع کیا کہ حضور کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر ذرا اونچا بولو، میں نے سنا نہیں تمہاری آواز۔ وہ اتنا دھیرے بولنے لگے تھے حضور کی بارگاہ۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ آج بھی جالیوں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا جو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ جب حج پہ گئے تھے تو باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں سلامی پیش کرنے کے لیے، تو لائن لگی تھی، بھیڑ لگی تھی۔ تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہندوستانی پاکستانی، ان کی تو فطرت کہیں نہیں ختم ہوتی ہے نا، یہ وہاں بھی چلانے لگے، ارے بھائی آگے بڑھیے، کیوں بھیڑ لگائے ہیں، آگے بڑھیے، جلدی کیجیے۔ تو کسی نے آواز اونچی کر دی، تو جو پولیس والا وہاں کھڑا تھا اس نے ایسے کہا، یوں ایسے دکھایا، صرف اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اسے صرف جالیوں کی طرف دکھایا جہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ تو آج بھی یہ حکم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ کوئی ادب کی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اور کیسی ادب کی جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ جب اس بارگاہ میں آئے تو انہوں نے سانسیں روک لی تھی کہ کہیں سانسوں سے پیدا ہونے والی آواز سے بے ادبی نہ ہو۔ یہ سانسوں سے جو آواز نکلتی ہے نا، کہیں اس سے نہ بے ادبی ہو جائے، اس لیے سانس روک لی انہوں نے۔ لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ اگر اس بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی تو عمر کی محنت چلی جائے گی، عمر کا سرمایہ چلا جائے گا۔ تو اللہ سکھا رہا ہے ضابطہ تعظیم کا، نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، نبی کو نہ پکارنا۔ جیسے آپس میں ہم بلا لیتے ہیں، اے سنیے ذرا، نبی کو نہ بلانا ایسے۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو سنیے اللہ کیا کہہ رہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ کن سے کہا جا رہا؟ صحابہ سے کہا جا رہا۔ اس آیت کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ وہاں کسی کی آواز اونچی ہوئی تھی نا، ان کو خطاب کیا گیا۔ تو جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے آواز اونچی کرنے پر، جو جانثار تھے رسول اللہ کے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور کے لیے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آواز اونچی نہ کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر آج کی دنیا میں کوئی اگر آواز اونچی کر لے تو، اس لیے خدا را کبھی بھی رسول کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو۔ وہاں جائیے، وہاں کا معاملہ کیا، زور سے بولیے گا تب سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام۔ وہاں تو آپ نے دل میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پہنچ گئی آواز۔ بس یہ کہ کیفیت کیا ہے آپ کی، کتنا سوز ہے اور کتنا عشق ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر یہ جانچنا ہے نا کہ کن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ نبی کا باادب کتنا، جو جس قدر باادب ہوگا سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب فرما لیا، اسے چن لیا ہے۔ اور جو وہاں اپنی زبان کھول دے، ذکر چلے حضور کا اور وہاں اپنی زبان کھول دے، ارے ان کو اتنا نہیں پتا تھا، آپ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے۔ اور جب بات نبی کی آئے اور سراپا ادب بن جائے، سراپا ادب بن جائے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آگے دیکھیے اس آیت پہ تو حد کر دی اللہ نے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ تعظیم اتنی نہیں ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے کیا تعظیم سکھائی دیکھیے،
دنیا کا اصول کیا ہے؟ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے اور وہ گھر کے اندر ہے تو آواز دیجیے گا نا، کہ چپ چاپ کھڑے رہیے گا؟ نہیں، آپ آواز دیجیے گا. یا اگر اس نے کال بیل لگائی ہوگی تو کال بیل بجائیے گا، کیجیے گا نا ایسا. اگر کال بیل نہیں ہو تو آواز دیجیے گا، زور سے سلام کیجیے گا. یہی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ کھڑے رہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد آپ کا دوست یا آپ کے رشتہ دار یا جو بھی صاحب خانہ ہے وہ باہر نکلے اور بولے میں تو 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ بہت عقل مند آدمی ہے، یہ بے وقوف آدمی. بلانا چاہیے نا، آواز دے لیتے، بیل لگی تھی اس کو بجا لیتے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن رسول کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ بدل دیا ہے. یہ دنیا والوں کے لیے ضابطہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ آواز دو تب وہ باہر نکلے گا، اور آواز نہ دے کے کھڑے رہو گے بے وقوف سمجھے جاؤ گے. لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقل مند وہ ہے جو دروازے پہ آئے تو چپ چاپ کھڑا رہے، انتظار کرے خود آقا کب نکلیں گے، آواز نہ دے. قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ پردے کے پیچھے سے نبی کو آواز دے دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ناعقل ہیں، جاہل ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارگاہ کون سی ہے. یہاں وہ ضابطہ نہیں چلے گا کہ آئیے آواز دیجیے، یہاں چپ چاپ کھڑے رہیے. اور کب تک کھڑے رہیے؟ کب تک کھڑے رہیے؟ نہیں کوئی لیمٹ دے دی اللہ نے کہ آدھے گھنٹے کے بعد دے سکتے نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ صبر کریں، اس وقت تک صبر کریں جب تک مصطفیٰ خود نہ باہر نکلیں. اب سمجھے آپ کہ تعظیم کی کوئی حد ہے؟ یہاں تو اللہ نے ضابطہ بدل دیا. دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیے آواز دیجیے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ضابطہ یہ نہیں ہے. اللہ نے بدل دیا، اس بارگاہ میں آؤ چپ چاپ کھڑے رہو، صبح سے شام ہو جائے کھڑے رہو. میں تو عقیدت کی زبان میں کہوں تو زندگی گزر جائے کھڑے رہو. انتظار کرو مصطفیٰ خود آئے، وہ باہر نکلے تو تمہارے حق میں بہتر ہے. لکان خیر واللہ غفور رحیم. اب تمہاری بخشش ہوگی، اب تم پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تعظیم اور ادب کا حق ادا کیا. تو پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تعظیم. اس سلسلے میں ایک روایت میں ہمیشہ سناتا ہوں، وہ سنا دوں آپ کو. صحابی نے کیسی تعظیم کی. اور صحابی کون؟ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں. تو چچا ہونے سے رشتے میں تو بڑے ہو گئے نا. چچا بھتیجے میں رشتے میں کون بڑا ہوتا ہے؟ چچا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ عمر میں بھی بڑے ہیں. حضرت عباس جو ہیں وہ عمر میں بھی بڑے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بھتیجا عمر میں بڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ بھتیجا عمر میں بڑا ہو، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں تو رشتے کے اعتبار سے بھی بڑے ہو گئے اور عمر میں بھی بڑے ہیں، دونوں اعتبار سے بڑے ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا ہے اے عباس آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے محمد بڑے ہیں؟ جواب سنیے کیسی تعظیم کا سبق سکھایا ہے حضرت عباس نے، جو حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے چچا ہیں، اہل بیت ہیں. وہ جواب دیتے ہیں کہ پوچھنے والے بڑے تو حقیقت میں میرے بھتیجے محمد ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں. سمجھ میں آیا ادب اور تعظیم؟ کہتے ہیں کہ بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گئے، پیدائش میری پہلے ہو گئی، لیکن بڑے وہی ہیں. یہ ہے تعظیم اور یہ ہے ادب. تو جب تک اس انداز سے تعظیم اور ادب نہ بجا لائیں ہم حضور کی، یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہم نے حضور سے رشتہ ہی نہیں بنایا. تو پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تعظیم. اب آئیے تیسری چیز کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا وَنَصَرُوا. اس سیٹی ذرا سا کم کیجئے مائک آپریٹر، سیٹی ذرا کم کر دیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وَنَصَرُوا. اس نبی کی مدد بھی کرو. رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو اس نبی کی مدد بھی کرو. اب یہ بڑا اہم موقع ہے. یہ بھائی کس چیز میں مدد کیجئے گا؟ نبی کی کیا مدد کیجئے گا؟ نبی کی کوئی مدد کرے گا؟ کیا مدد کرے گا؟ لیکن اللہ کہہ رہا اس نبی کی مدد کرو. تو کس معنی میں مدد کرو؟ دیکھیے اس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے تو کس ذمہ داری سے بھیجا ہے؟ ایک دو نہیں 4 مقام پہ اللہ کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ اس رسول کی ذمہ داری ہے
کہ جو دین ہم نے اس رسول کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو پوری دنیا میں غالب کیا جائے، پوری دنیا میں اس دین کا بول بالا ہو، اس دین کی بالادستی ہو، وہ دین اوپر رہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں یہ کر دیا کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں جہاں تک آپ کی جد و جہد کا دائرہ تھا، اس پورے دائرے کے اندر یعنی پورا جزیرہ نما عرب، وہاں دین اونچا ہو گیا تھا کہ نہیں؟ دین غالب ہو گیا تھا کہ نہیں؟ دین کی بالادستی ہو گئی، دین کا نظام اوپر۔ ہاں غیر مسلم بھی رہ سکتے تھے اس معاشرے میں، لیکن دین کی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا تمہیں، اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ نکلو۔ یہ ہو گیا تھا کہ نہیں رسول کے زمانے میں؟ لیکن ایک چیز اور ہونی ہے ابھی، وہ کیا ہونی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہوگا۔ ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا، یہ ہونا ہے ایک دن۔ وہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ تب ہوگا۔ ہر گھر میں، روئے زمین کے ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا، پورے اعتبار سے یہ دین چھا جائے گا، دین کی بالادستی قائم ہو جائے گی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ تاریک رات ایک نہ ایک دن اس سورج کی چمک سے اس کی تاریکی چھٹ جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے نظام کی اور اللہ کے دین کی بالادستی ہوگی۔ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے۔ اب رسول کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز اللہ کہہ رہا ہے اس نبی کی مدد کرو۔ مدد کس چیز میں کرو؟ وہ جو دین کو بلند ہونا ہے اس کی بلندی کے لیے اپنا حصہ لگاؤ، دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی ہو لگاؤ اپنے آپ میں، جیسے کہ علماء لگا رہے ہیں نا، لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ بات ہمیشہ سے جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، جو آپ کے علاقے کے علماء ہیں، یہ اپنا حصہ لگا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، رسول کی نہیں اپنی۔ ہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے، در حقیقت رسول کی مدد اپنی ہی مدد ہے۔ رسول کی مدد کیا ہے؟ اپنی مدد، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ جان لیجئے کہ ایک امام بھی تو کھیتی کر کے 25,000 کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، بیچارہ لگا ہے 7,000 میں 8,000 میں۔ لاک ڈاؤن میں تو اور پریشان کیا آپ لوگوں نے۔ ہاں ایسا محسوس ہوتا تھا مدرسے کے منتظمین، ایسا لگتا ہے کہ آج لاک ڈاؤن لگایا مودی نے، کل ان کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، تنخواہ بند کر دی۔ ارے وہ جو لاکھوں روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں کس کے لیے؟ جب تک ہے دیتے رہو مدرسین کو، جب تک ہے دیتے رہو، جب دن ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے، اب نہیں رہا ہاتھ اٹھا لیجیے۔ لیکن آج لاک ڈاؤن لگا اسی دن سے ہاتھ اٹھا لیجیے کہ آپ کہاں سے دیں گے، اور بینک بیلنس بھرا ہوا، یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو لگے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی سی تنخواہ پہ، یہ اسی مدد کا ایک حصہ ہے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ چھوڑ دیں تو مسجدیں اذان سے خالی ہو جائیں گی، جو سچائی ہے اس زمانے کی۔ اگر یہ چھوڑ دیں تو مسجدوں میں اذان نہ ہو، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، معافی کے ساتھ معذرت آپ سے چاہوں گا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی روز فجر میں امام صاحب نہیں آئے نا تو جو 15 20 یا 10 مقتدی رہتے ہیں سب کمنٹ کریں گے عجیب معاملہ ہے ان کا، ایک دم غیر ذمہ دار آدمی، ایک دم لاپرواہ آدمی۔ وہ 20 آدمی کمنٹ کر رہے ہیں لیکن شرم نہیں آتی ہے کہ ان 20 میں سے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ مصلی محمد پہ کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا۔ ان 20 میں سے کوئی ایک بھی اس کا اہل نہیں ہے، لیکن کمنٹ ضرور کریں گے۔ ارے بھائی امام ہے، اس کی وہ بھی انسان ہی ہے، اس کے ساتھ بھی عوارض لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے نہیں آیا، یا نیند ہی لگ گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نبی کی زندگی میں ہوا ہے تو مولوی کیا چیز؟ یہ نبی کی زندگی میں ہو چکا ہے جی۔ نبی خود سو گئے، جو کہتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، لیکن یہ واقعہ کیوں ہوا؟ امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے۔ حضرت بلال کو ذمہ داری دے دی تھی حضور نے
کہ بلال تم جاگے رہنا اور وقت پہ سب کو جگا دینا. اور جب آنکھ کب کھلی؟ جب سورج نکل گیا تب، جب اس کی روشنی پڑی ہے نا تب آنکھ کھلی حضرت بلال کی. اور حضور اٹھے، بلال کو کہا بلال تم نے جگایا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو آ لیا اسی نے مجھے بھی آ لیا، یعنی نیند. خیر حضور نے کچھ کہا نہیں، کہا چلو یہاں سے فوراً کوچ کرو، اس لیے کہ یہ رحمت کی جگہ نہیں ہے جہاں سو گئے، یہاں سے کوچ کرو. آگے بڑھ کے جا کے آپ رکے اور وہاں آپ نے وضو کیا اور سارے لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھی گئی. ایک چیز تو یہاں سے مل گئی نا تعلیم کے لیے، بھئی ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی عادتاً تو نمازی ہے، کبھی نیند نہیں کھلی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہے کہ نیند کھلنا چھوڑو، پلان ہی نہیں ہے اٹھنے کا، اس کے لیے نہیں ہے یہ، یا اٹھنے کا پلان ہی نہیں ہے، سونا ہی ہے بس. 3 بجے سو ہی رہے اسی لیے کہ 10 بجے اٹھنا ہے، وہ اپنے لیے دلیل نہ تلاشے. لیکن جو بیچارہ امام ہے وہ تو عادی ہے نا نماز کا، کسی دن سو گیا تو سو گیا، ایسا ہو سکتا ہے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ جو کچھ علماء لگے ہیں، ائمہ لگے ہیں، مدرسین لگے ہیں، یہ اسی مدد کا ایک حصہ ہے، دین کے لیے لگے ہیں نا. کسی طرح اللہ کا دین سربلند رہے، اللہ کا دین باقی رہے، دین مٹنے نہ پائے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ مدد بھی در حقیقت اپنی مدد ہے، نبی کی مدد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دین مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ دین مٹ جائے گا. نہ نہ، آپ سوچئے جس چنگیز خان کی فوج نے بغداد کو اور مسلمانوں کو لوٹا، تہہ تیغ کیا، اتنا مارا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کی زمین پر سوائے چیل اور کتوں کے کوئی جاندار تھا ہی نہیں. مطلب اس کا کوئی جاندار نہیں تھا سوائے چیل اور کتوں کے، لاشیں ہی لاشیں تھی اور صرف چیل اور کتے تھے جو ان لاشوں کو نوچ نوچ کر کے تناول کر رہے تھے. اتنا مارا، دریا کا پانی رنگین ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے. لیکن کیا ہوا؟ بغداد میں اسلام مٹ گیا، اسلام ختم ہو گیا، بغداد سے مٹ گیا دنیا سے اسلام. جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا تھا اسی چنگیز خان کی فوج میں اس کا ایک پوتا آگے چل کر کے ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ اپنی پوری قوم کے ساتھ ایمان لیا اور اس نے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا کیا. اقبال کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اے اسلام تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانوں سے اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے اٹھا لے گا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم نہیں محنت کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دین مٹ جائے گا، اللہ کسی اور سے محنت کروا لے گا، کسی اور قوم کو ایمان دے دے گا اور ان سے دین کا کام لے لے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی مدد نہیں کریں بلکہ اپنی مدد کریں. اور اپنی مدد یہ ہے کہ جس دین کو قیامت سے پہلے سربلند ہونا ہے، دین کی ایک عمارت کھڑی ہونی ہے، اس عمارت میں اینٹ اور سیمنٹ اور بالو چھوڑیے، کہیں گارے وارے کی شکل میں بھی اگر نیچے ہمارا حصہ لگ گیا نا تو زندگی کی معراج ہو جائے گی. تو مدد کرو کس چیز میں؟ دام درم قدم سخن، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تقویت کے لیے. یہ ہے رسول سے رشتہ قائم، مدد کرو. 4 باتیں کہی میں نے، دام درم قدم سخن. یہ ہوتا کیا ہے؟ دام درم قدم سخن. دام کے معنی ہوتا ہے قرض. قرض دے کے لگاؤ، نہیں کر سکتے ہو قرض دو دین کے لیے. چلو مسجد بن رہی ہے، لو ہماری طرف سے قرض، ہم کھل کے نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، قرض لو. درم پیسہ دو، ڈائریکٹ اپنا پیسہ لگاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ قرض دے سکتے نہ اپنا پیسہ دے سکتے. قدم ساتھ چلو، کم سے کم تم نہیں دے سکتے تو کم سے کم ساتھ چلو. جو لوگ جا رہے ہیں پیسہ وصولنے کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ساتھ چلو. چلیے ہم بھی چلتے ہیں، ہم کو عزت ملی ہے سماج میں، اگر ہم جائیں گے تو جو 500 دیتا وہ 1000 دے دے گا ہمارا چہرہ دیکھ کے. تو جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے تو سخانے، کم سے کم منہ سے تو کرو یار، بولو تو صحیح. اس بولنے کا بھی اجر ملے گا، بولنے کا، خالی بولنے کا اجر ملے گا. کوئی کام نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، خالی بولے، اس کا بھی اجر ملے گا.
تو خالی بولنے کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں چھپر اٹھایا جاتا تھا نا، چھپر اٹھائی جاتی تھی نا، تو اس میں 10-20 لوگ کھڑے، اچھا اس کو چھوڑیے اس مثال کو، آج تازہ مثال لے لیجئے، کہیں پہ گاڑی کا تیل ختم ہو جائے اور اس کو دھکا دینے کی نوبت آ جائے، تو 10-20 لوگ ہاتھ لگاتے ہیں یا 5-7 لوگ جو بھی، تو جو سب سے زیادہ بولتا ہے نا وہ محنت بالکل نہیں کرتا، وہ خالی ہاتھ رکھے رہتا ہے، لیکن وہ چلاتا ہے بابا لگاؤ لگاؤ تھوڑا سا اور لگاؤ، لیکن گرچہ وہ محنت نہیں کرتا ہے مگر اس کے بولنے کی وجہ سے دوسروں کو جوش پیدا ہوتا ہے، تو اس بولنے کا بھی اسے اجر ملے گا کہ دوسروں کو تو جوش میں لایا نا، تو دین کی مدد کے لیے بولو بھی، اگر نہیں کچھ کر سکتے کم سے کم زبان سے بولو، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ نبی سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو مدد کرو، یاد رہے گی، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تعظیم، اور تیسری چیز بولیے نا مدد۔ اب آئیے چوتھی چیز جو بہت سخت ہے ہم سب کے لیے، وہ کیا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو نور اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔ وہ نور کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، وہ نور قرآن مقدس ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی سے بحیثیت امتی اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد تعظیم کرو، اس کے بعد مدد کرو، اور چوتھی چیز بھی اپنی زندگی میں پیدا کرو، وہ کیا؟ اس نور کی پیروی کرو جو قرآن کی شکل میں نے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا، میں نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے۔ جب تک پیروی نہیں ہوگی اس نور کی، کما حقہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ چار چیزیں ہیں نبی سے تعلق قائم کرنے کی، اور چاروں چیزیں یاد رکھیے۔ زنجیر میں کڑیاں تو مختلف ہوتی ہیں نا، کوئی زنجیر آپ نے دیکھی ہے نا، اس میں کڑیاں کئی ہوتی ہیں، کون کڑی سب سے زیادہ اہم ہے؟ بتائیے سب سے زیادہ کون سی کڑی اہم ہے، یا سب اہم ہے؟ ہاں نہیں سمجھ گیا؟ اچھا جی، ایک زنجیر ہوتی ہے، کبھی اس ٹرین کا سفر کیا نا تو نیچے میں رکھ کے تالا لگا دیتے ہیں، تو تالا تو لگتا ہے، وہ جو دو ٹو گول رہتا ہے لاسٹ میں، پھندا جس کو بولتے ہیں، اس کو ایسے ملایا، اس میں تالا لگا دیا، تو تالا تو لگا پھندے والے میں، اور کڑی دسیوں ہے پیچھے، کسی ایک کڑی کو بھی اگر کسی نے توڑ دیا تو کام ہو گیا کہ نہیں اس کا؟ ہاں کسی ایک کڑی کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی کڑی ہوگی، اگر اس کو توڑ دیا تو صبح میں آپ کو صرف تالا ملے گا، اٹیچی نہیں ملے گی، تالا وہی لٹکا رہے گا، اٹیچی غائب رہے گی۔ اس مثال سے یہ سمجھیے کہ یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے جو بتائی ہیں رشتہ قائم کرنے کے لیے، چاروں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، چاروں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، کسی ایک کو بھی ترک نہیں کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ ایمان بھی رکھیں، تعظیم بھی کرتے رہیں ہر حال میں، اور ہر حال میں اس نبی کے دین کی مدد کرتے رہے، اور ہر حال میں اس نور کی پیروی کرتے رہے جو نور قرآن کی شکل میں اس نبی کے ساتھ اتارا گیا۔ کسی ایک کو بھی اگر ترک کیا ہم نے تو سمجھ لیجئے کہ جو رشتہ ہونا چاہیے اللہ کے بتانے کے مطابق ہم نے وہ رشتہ قائم نہیں کیا، ہم نے ڈنڈی مار دی۔ تو ربیع الاول شریف کے جلسے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ذہن نشین کریے، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتاریے کہ ہمیں اپنے نبی سے وہ رشتہ قائم کرنا ہے جو اللہ نے بتایا۔ تب قرآن کہتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اب کامیاب ہوں گے جنہوں نے ان چاروں طریقے سے رشتہ قائم کیا، وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو ایک حصہ ہوا، ایک چیز۔ دوسری ایک چیز سمجھ لیجیے آپ جلدی سے 2-3 منٹ میں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا دنیا میں تو خالی ہاتھ بھیجا یا کچھ دے کے بھیجا؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے، اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو تو خالی ہاتھ بھیجا یا کچھ دے کے بھیجا؟ آپ یہ جواب بالکل دیجئے کہ کچھ دے کے بھیجا۔ وہ کیا دے کے بھیجا؟ تو 4 جگہ میں قرآن کہتا ہے، 4 جگہ کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو کیسے بھیجا؟ 2 چیزیں دے کر۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 چیزیں دے کر۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟
تو نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق. نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق. الہدا قرآن. الہدا سے مراد کیا ہے؟ قرآن. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس سے. پہلا پارہ پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد کیا ہے؟ بولیے نا. ہدی للمتقین. یہی ہے نا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ کتاب کون ہے؟ قرآن. اور آگے اللہ کہتا ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن ہی متقیوں کے لیے ہدایت. اسی طریقے سے ایک آیت ہے جو رمضان میں اکثر آپ سنتے ہوں گے جس پہ تقریر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب اس کے بعد قرآن کی شان کیا ہے؟ ہدی للناس. یہ قرآن پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن کے لیے اللہ نے ان دونوں جگہوں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ کیا ہے؟ ہدا. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا قرآن کے لیے؟ ہدا. اور جب نبی کو بھیج رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا دے کر بھیجا. وہ ہدا کیا ہے؟ قرآن. ہدا کیا ہے؟ قرآن. ایک چیز ہو گئی ہدا. اور دوسری چیز ہے دین حق. دوسری چیز کیا ہے؟ دین حق. دین. اب اس کو سمجھیے. ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین. ہم لوگ اگرچہ دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر دیتے ہیں. جیسے ہم سے پوچھا جائے آپ کا مذہب کیا ہے تو کیا بولیے گا؟ اسلام بولیے گا نا. آپ کا مذہب کیا ہے تو کہیے گا اسلام. اچھا ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کا دین کیا ہے تو کہیے گا اسلام. ایک ہی معنی میں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم بول لیتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے لیکن دونوں میں فرق ہے. مذہب اور دین میں فرق ہے. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی خرابی یہ ہو گئی کہ ہم مذہبی تو ہیں دیندار نہیں. مذہبی تو ہیں دیندار نہیں. ذرا سا رک کے سوچئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہ پورا پنڈال ہے نا. پورا پنڈال. اس پنڈال میں یہ جگہ ہے اسٹیج ہے نا. یہ جگہ اسٹیج. تو کیا یہی پورا پنڈال ہے؟ نہیں. اور بھی ہے پنڈال. اس میں ایک جگہ ہے یہ اسٹیج. ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ دین ایک لمبی چوڑی عمارت ہے. اس میں ایک جگہ ہے مذہب. اس میں ایک خانہ ہے مذہب. مذہب کیا ہے؟ عقیدہ، عبادات اور چند رسوم. جیسے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. نماز 5 وقت فرض ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. سال میں زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. یہ عبادتیں ہو گئی. اسی طریقے سے کچھ رسوم ہیں جو مذہب کا حصہ ہیں. جیسے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ختنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسلمان کے گھر میں اگر شادی ہوگی تو پھیرے نہیں لیے جائیں گے بلکہ کیا کیا جائے گا؟ نکاح پڑھایا جائے گا. مسلمان کا انتقال ہوا ہے تو جلایا نہیں جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا؟ دفنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ مذہب. دین مذہب دین کا ایک پارٹ ہے. پورا دین نہیں ہے. اب پورا دین کیا ہے؟ یہ تو مذہب ہو گیا. پورا دین کیا ہے؟ پورا دین یہ ہے سماجیات، جس کو سوشل سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں. سماج میں ہم رہ رہے ہیں. اس سماج کا قانون کیا ہوگا یہ بیٹھ کر کوئی نیتا نہیں طے کرے گا. اس سماج میں رہنے کے اصول و ضوابط یہ دین بتائے گا. اللہ اور اس کے رسول بتائے گا. اور آگے بڑھ جائیے. کھیتی کر رہے ہیں آپ. اس کھیتی کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے کوئی بڑا کسان بیٹھ کر طے نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. اس لیے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے آپ تجارت کر رہے ہیں. اس تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے یہ کوئی بڑا بزنس مین بیٹھ کر طے نہیں کرے گا. یہ کوئی فائنانس منسٹر طے نہیں کرے گا. اگر مسلمان ہیں تو اس تجارت کے لیے بھی رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. یہ دین بتائے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا اور آگے بڑھیے.
ہمارے اپنے گھر کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے؟ ہمارے گھر میں زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہوگا؟ یہ ہم نہیں طے کریں گے کہ میرا گھر ہے میں بتاؤں گا، میرے بچے ہیں میں بتاؤں گا کیسے رہنا. نہیں، ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ دین بتائے گا کہ تمہارے گھر میں رہن سہن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہارے بچے اور بچیوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ باپ نہیں طے کرے گا، یہ دین طے کرے گا. نتیجہ کیا ہوا آج؟ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ ہم نے مذہب کو دین سمجھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پابندی سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر لیا ہم نے، عمرے پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں تو کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہی گھروں کی بیٹیاں تنگ اور چست لباس پہن کر مارکیٹوں کی زینت بھی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا. ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں نا، ہو گیا. روزہ رکھ لے رہے ہیں نا، ہو گیا. نہیں، حتیٰ کہ کوئی اگر سیاست کر رہا ہے تو اس سیاست میں اس کا طریقہ سیاست کیا ہونا چاہیے یہ بھی محمد رسول اللہ بتایا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. دیکھیے اقبال کیا کہتا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست سے دین ہٹا دو تو چنگیزی بچتی ہے. چنگیزی بچتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ چنگیزی ایک استعارہ ہے. جیسے چنگیز خان صرف لوٹ مار قتل و غارت گری کرتا تھا، ایسے ہی اگر سیاست سے دین نکال دیا جائے تو اس سیاست میں صرف لوٹ مار اور قتل و غارت گری، صرف مال دوسروں کا ہڑپ کیا جائے گا، کرسی حاصل کی جائے گی. لوگ مر رہے ہیں مرنے دو، لوگ بھوکے ہیں بھوکے رہنے دو، لوگوں کے جسموں سے کپڑا جا رہا ہے جانے دو، ہماری کرسی بچی رہنی چاہیے. لیکن اگر دین شامل ہو سیاست میں تو عمر ابن خطاب جب سیاسی رہنما تھے، امیر المومنین تھے، تو رات میں چونک کے اٹھ جاتے تھے. بیوی پوچھتی کہ امیر المومنین کیوں چونک کے اٹھتے ہیں؟ تو کہتے اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، امیر المومنین بنایا ہے، میری رعایا ہے، میری ذمہ داری ہے. دریائے دجلہ کے کنارے چلنے والی بکری کے پیر میں اگر ٹھوکر بھی لگ جائے گی تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا عمر تمہاری حکومت میں بکری کیسے ستائی ہے؟ اس کا جواب دو. تو دین میں ساری چیزیں شامل ہیں. ہم نے بانٹ دیا، ہم مذہبی ہو گئے، دیندار نہیں. چنانچہ آ رہے ہیں عدم اذان سے پہلے مسجد پہنچ گئے، مذہبی ہیں ہم، اور نماز پڑھ کے نماز کے بعد پوری سنت بھی اور نفل بھی پڑھ کے گئے دکان پہ، اس کو ڈنڈی مار رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے. نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور کھیت میں جا رہے ہیں تو دوسرے کی میڑ چھانٹ رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے. تو مذہبی تو ہو گئے، دیندار نہ ہو سکے. حج کر لیا مگر دیندار نہ ہو سکے. حج کر کے آ گئے اور بھائی کی زمین ہڑپے ہوئے، بھائی کی زمین غصب کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب کو دین سمجھ لیا. تو دین ایک جامعیت کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا تو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک الہدیٰ یعنی قرآن مقدس اور دوسرے دین حق. یہ دو چیزیں دے کر بھیجا. کس کے لیے دیا؟ حضور کے لیے کہ امت کے لیے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ میں ایک آخری بات عرض کر دوں. ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پہ پیر صاحب آئیں یا حضرت مولانا اخلاق صاحب قبلہ تشریف لائیں، مغل سرائے اسٹیشن پہ اتریں، آپ جائیے، خوب استقبال کیجیے. حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ آئے، خوب استقبال کیجیے، ہار پھول پہنائیے اور نعرہ لگاتے ہوئے یہاں لے کے آئیے. اور جب یہاں آ جائیں تو بولے ارے یار میری 2 اٹیچی تھی وہ کہاں ہے؟ تو بولے وہ تو ٹرین میں چھوڑ دی، وہ ٹرین میں چھوڑ دی. آپ کو استقبال کر کے لائے نا، خوش ہوئیے، نعرہ لگا کے لائے نا، یہ کیا کم؟ تو خوش ہو جائیں گے کہ جوتے ماریں گے؟ بولیے ایمانداری سے. لیکن ارے ناہنجارو، تمہارے اس پھول پہ لعنت ہو، تم اپنا نعرہ اپنے پاس رکھو، میری اٹیچیا کیا کی ہے؟ اس کو تم نے چھوڑ دیا ٹرین میں. یہی حالت ہماری ہے. میں معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ بات. ہم نعرے تو خوب لگا رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ نے اگر ہم سے پوچھ دیا جو 2 چیزیں میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا وہ کہاں ہیں؟ میں قرآن لے کر آیا تھا، میں دین حق لے کر آیا تھا، وہ کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ وہاں کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہم کہیں گے کہ اس کو تو ہم چھوڑ کے آئے، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس سے تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. تو بتائیے رسول اللہ کی سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی کہ ناراضگی ملے گی؟ بالکل ناراضگی ملے گی. یہ بات ذہن نشین کیجئے. حضور شفاعت کریں گے نا، شفاعت کریں گے نا حضور.
بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر کل نہیں بخشے جائیں گے بلکہ رسول اللہ کی شفاعت پہ بخشے جائیں گے. یہ ہونا چاہیے نا ایمان. لیکن یہ تصویر کا ایک پہلو ہے, تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے, ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے. یہاں پہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے, ہماری توجہ صرف اس پر رہتی ہے, حضور شفاعت کریں گے نا جی, حضور شفاعت کریں گے نا جی, حضور شفاعت کریں گے نا جی. ہر غلط کام کرتے رہو حضور شفاعت کریں گے نا, نماز چھوڑتے رہو حضور شفاعت کریں گے نا, قرآن سے کوئی رشتہ نہیں حضور شفاعت کریں گے. تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو بھی ہم میں سے بخشا جائے گا وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں, رسول اللہ کی شفاعت کی بنیاد پر. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ رسول شکایت بھی کریں گے. کن لوگوں کی شکایت کریں گے ذرا وہ سن لیجیے آپ. قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا, میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. تو رسول آئے, ان کی آمد کا جشن ہونا چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہو, جتنی آپ کی صلاحیت ہو, اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اپنی بچیوں یا بچوں کی شادی میں جس طرح کا آپ جشن کرتے ہیں اس سے بڑھ کے جشن منائیے, اس سے بڑھ کے منائیے. مگر ساتھ میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ رسول آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں, دو چیزیں لے کر آئے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپنے سینے سے بھی لگانا ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور دین, قرآن اور دین. تو ان دو چیزوں کو سینے سے لگائیے اور اس کے بعد رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان سے, تعظیم سے, مدد سے اور اس نور کی پیروی سے جو نور نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, محفل کو سجایا سنوارا, اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے. سب کے حصوں کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اپنے فضل کے مطابق سبوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. درمیان گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکلی ہوں اللہ اسے قبول فرما لے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بالخصوص یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس پوری محفل کو, اور وہ صفت کیا تھی تو پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ دو باتیں کہی نا حضور نے, تو سوچنے کی چیز ہے. جب حضور خود موجود ہیں تو پھر صحابہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور خود موجود ہے بنفس نفیس اس وقت دنیا میں, تو آپ کہہ دیتے کہ جو میرے طریقے پہ ہوگا بس وہی. لیکن نہیں, ساتھ میں صحابہ کو بھی شامل فرمایا اور کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا.